ایک اور بہت بڑا اصول میاں بیوی دونوں کے لیے، خاص طور سے خاوند جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار زیادہ بنتا ہے کہ گھر کا بڑا ہوا ہے۔ میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے بحث مباحثے سے بچیں، میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے تکرار سے، بحث سے بچیں۔ آپس کے مشورے بند کمرے میں جس طریقے سے مرضی کر لیں، حل کر لیں، لیکن بند کمرے کے اندر، بچوں کے سامنے، اوروں کے سامنے یہ حرکت بالکل نہ کریں۔ بچے اگرچہ چھوٹے ہیں، دودھ پیچا 3-4 مہینے کا بچہ ہو یا 2-3-4 سال کا بچہ ہو، جب ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی میموری میں وہ پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اثر وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے بچے تو بہت ہی تیز ہیں، تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی باہر کے اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے، ماں کی زندگی کے اثرات اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑتے ہیں یہ اپنی زندگی کو خود تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے تو تکار ہو گئی، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ کسی وقت میں والد اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا ہے اور غصہ کرنے لگتا ہے تو دل ہی دل میں کہتے ہیں امی کا غصہ اتار رہا ہے، وہاں تو اتار نہیں سکے، اب ہماری باری آ گئی۔ خاوند کے جانے کے بعد عورت جب بچوں کو کچھ سمجھاتی ہے، بیٹا جلدی اٹھو، تیاری کرو، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، پڑھ لو، کچھ کر لو، اور غصہ کرتی ہے کسی وقت تو وہ کہتے ہیں ابا کا غصہ اتار رہی ہے، ابا جو بھی بول کے گئے نا اس کا غصہ ہم پہ اتار رہی ہے۔ وہ سارا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شادی کے بعد جب اللہ نے اولاد دے دی، اب تو عقل آ جانی چاہیے، اب تو ذمہ داری سے انسان کام لے کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو برا بلا مت کہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میاں بیوی یہ اصول بنا لیں کہ جب خاوند بول رہا ہو تو بیوی پوری سنے، اور بیوی بول رہی ہو، بات کر رہی ہو تو خاوند پورا سنے۔ ہاں عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاوند بول رہا ہے تو بیوی نے بات کاٹ کے اپنی شروع کر دی، بیوی بول رہی ہے تو خاوند نے بات کاٹ کے اپنی بات کرنی شروع کر دی، بات ہو ہی نہیں پاتی، فہم و تفہیم، اور اس پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے جو دوسرے کا ما فی الضمیر ہوتا ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر والے سن رہے ہوتے ہیں، اور گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، کچھ عرصے کے بعد بیوی بولتی تھی، میں سنتا تھا، اب ہم دونوں بولتے ہیں، محلے والے سنتے ہیں۔ تو جب میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں تو اولاد سن بھی رہی ہوتی ہے اور بگڑ بھی رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اپنی اولاد کو تباہ کرنے کی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو خاوند اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے سامنے ڈانٹتا ہے اور رسوا کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کی تربیت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی اگر کرے تو وہی معاملہ دو طرفہ۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے سامنے بچوں کی ماں یعنی اپنی بیگم کی اہمیت اور عزت کرے، اہمیت بچوں کو جتوائے، عزت کرے تاکہ وہ اس کی عزت کرے۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی خوب عزت کرے اور ان کے دلوں میں عزت ڈالے۔ تربیت تبھی ہو سکتی ہے، ورنہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ ماں جب اکیلی ہو تو بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا ابو کی بات ماننی ضروری ہے، ابو نے یہ کہا یہ کام کرو، تو دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی عزت کروائیں، پھر یہ نسلوں کے اندر چیز آگے بڑھے گی۔ بچے اچھے بنیں گے، ماں باپ کی دونوں کی سنیں گے، یہ دونوں کی عزت کرنے والی بچے، پھر بچے ان کی عزت کریں گے۔ اور اگر یہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے تو بچے پھر ان کی وہ عزت نہیں کر سکتے جو ہونی چاہیے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور بہترین اصول، مان جانے میں خیر ہے، جلدی مان جانے میں خیر ہے۔ بحث مباحثہ طویل کرنا، ضد اور انا کا مسئلہ بنا لینا، لمبے مسئلوں میں جانا ہماری ہی زندگی کو خراب کر رہا ہے، کسی اور کی زندگی تو خراب نہیں ہو رہی، اپنی زندگی خراب ہو رہی۔ تو جلدی مان جانا، درگزر کرنا، آگے بڑھنا، چلو ٹھیک ہے، یہی خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ غلطی نہ بھی ہو تو مان جائے بھی، چلو آگے چلو بھی، کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیے نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے نہیں ہوتے، ڈائلاگ سے معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ یہ معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔
خاوند گرم ہوا اور ادھر سے بیوی گرم ہوئی، بحث مباحثہ شروع ہوا، تو آگے سکون نام کی چیز کوئی نہیں رہتی۔ ضد کے ساتھ انا، بے برکتی، نحوست، یہ پھر زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ پیار اور نرمی کے ساتھ درگزر، معاف کر دینا، اس سے محبتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیار کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو دونوں کو محبت کا ایک تعلق دیا ہے، پیار کا ایک تعلق دیا ہے۔ یاد رکھیے، اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ کوئی خاوند پیار سے اگر اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکا، وہ تلوار اور جنگ سے کبھی دل نہیں جیت سکتا۔ اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ جو خاوند پیار سے اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکا، وہ تلوار سے دل نہیں جیت سکتا۔ ایک بہت اصولی بات سمجھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ وہ کون تھے؟ خاوند تھے اپنی بیوی کے، شوہر تھے۔ یعنی کہ تمام خاوندوں کو نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ خاوند اس سامنے جو موجود تھے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی، فاطمہ کو محبت دینا یہ تمہاری ہے۔ یعنی عورت کے اندر یہ اللہ نے رکھا ہے، خاوند اپنی محبت دے دے، سب کچھ اس سے کروا لے، اس کو عزت کے دو بول تو، احترام تو دے۔ یہ بیوی ہے، بلی تو نہیں ہے۔ بلی کو بھی اگر خیال نہ رکھیں تو جہنم کی سزا ہے، تو بیوی کا درجہ بلی سے تو بہت بڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے، دل پہ یہ لکھ لیجئے کہ پیار کا وار تلوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ جو خاوند پیار سے، محبت سے اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکا، یہ تلوار سے کبھی نہیں جیت سکتا۔